اسپیکر شیخ عبدالشکور مدنی. شیخ آپ کا بہت استقبال ہے آپ ہماری اسٹریم میں. اور جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں شیخ عبدالشکور الحمدللہ IIC کے ذمہ داروں میں سے ہیں, I+ کے ڈائریکٹر ہیں, IIC کے ٹرسٹیز میں سے ہیں. اور شیخ کی ذہنی پریشانیوں کی کاؤنسلنگ اور جیسے فیملی ایشوز کی کاؤنسلنگ الحمدللہ پروگرامز بہت مشہور ہیں. سنابل میں شیخ پڑھا بھی چکے ہیں اور ادب المفرد کا کورس بھی شیخ کا الحمدللہ چلتا ہے. اور شیخ اس مدرسے کے الحمدللہ ٹیچرز میں سے بھی, اللہ جزائے خیر دے شیخ کو. تو شیخ کا موضوع آج کی اسٹریم میں ہمارے سامنے جو ہیں وہ موضوع ہے شیخ عبدالشکور مدنی کا کہ علم دین کے بغیر کامیاب زندگی کیوں ممکن نہیں. یعنی کامیاب زندگی علم دین کے بغیر کیوں ممکن نہیں. بہت ہی بولڈ موضوع ہے, بہت ہی ڈائریکٹ موضوع ہے. تو شیخ انشاءاللہ اس موضوع کی وضاحت پیش کریں گے. میں معذرت چاہوں گا کیونکہ ہم لوگ شیڈیول سے تھوڑا پیچھے چل رہے ہیں اور وقت پہ ختم بھی کرنا ہے, تو اس لیے میں ٹائمر لگا رہا ہوں 10 منٹ کا, اور 10 منٹ کا وقت ہوگا. جی شیخ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. محترم سامعین کرام اور خواتین اسلام, آج ہم بیٹھے ہوئے ہیں اور I+ مدرسہ گرانڈ لانچ کا یہ پروگرام ہے جس میں جدید ٹیکنالوجی اور حصول علم کانفرنس کے نام سے یہ ہماری کانفرنس جاری ہے. اور صرف مختصر انداز میں آپ سے 10 منٹ میں انشاءاللہ جو میرا موضوع ہے کہ علم دین کے بغیر کامیاب زندگی ممکن کیوں نہیں ہے, اس پر تھوڑی سی بات کرنی ہے. دیکھیے, سب سے پہلی بات یہ ہے کہ کامیابی انسان کو زندگی میں تبھی ملتی ہے جب اس کے سامنے ٹارگٹ بہت واضح ہو. اس کا ہدف, اسے دنیا میں کرنا کیا ہے, وہ دنیا میں آیا کیوں ہے, اس کا ڈیوریشن کیا ہے, کب سے کب تک اسے کام کرنا ہے دنیا میں. یہ تمام چیزیں اگر اسے نہیں پتا ہے تو وہ بہت زیادہ کامیابی میں ہم بات کریں دنیاوی اعتبار سے بھی وہ کامیابی نہیں حاصل کر پائے گا. علم دین کا فائدہ یہ ہے, علم شریعت کا فائدہ یہ ہے کہ وہ انسان کو اس کی زندگی کا مقصد دیتا ہے. اور زندگی کا ایک, ٹھیک ہے ہم موت کے بارے میں کسی کے نہیں جانتے, لیکن پھر بھی ایک اس کو وقت دیتا ہے کہ آپ کو اپنی زندگی میں جب تک زندگی کے لمحات بچے ہیں آپ کو اس ٹارگٹ کو پورا کرنا ہے. اور وہ ٹارگٹ کیا ہے؟ پہلا ٹارگٹ تو یہ ہے کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون, کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی ہے. انسان کی زندگی کا مقصد, اور انسان کی زندگی, ہم آخرت کی بات فی الحال نہیں کر رہے ہیں, ہم یہ کہہ رہے ہیں دنیا کی زندگی میں کامیابی کے لیے ضروری ہے کہ جس چیز کے لیے, جس مقصد کے لیے انسان کو دنیا میں لایا گیا ہے وہ مقصد تو معلوم ہونا چاہیے. اس کا نتیجہ کیا ہے, ہم نتیجے پہ بات نہیں کر رہے ہیں, لیکن آپ کو دنیا میں کرنا کیا ہے, جو کام آپ کو دنیا میں کرنا ہے, مالک نے جو جس کام پر آپ کو لگایا آپ کو وہ کام ہی نہیں معلوم ہے, تو آپ کامیاب کیسے ہیں؟ تو ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ نے جو مقصد حیات ہمیں دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جائے, اللہ تعالیٰ کی عبادت بجا لائی جائے, یہ مقصد اگر کسی انسان کو معلوم ہے تو گویا کہ وہ کامیابی کی سیڑھی کی طرف جا رہا ہے, وہ کامیابی کی سیڑھیاں طے کر رہا ہے. اور اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ والذین کفروا یتمتعون ویأکلون کما تأکل الانعام, کہ جو اہل کفر ہیں, جو اپنے مقصد حیات کو نہیں جانتے ہیں, جو اللہ تعالیٰ کی عبادت نہیں کر رہے ہیں, وہ یتمتعون, دنیا کے فائدے اٹھا رہے ہیں, دنیا سے مزے لے رہے ہیں دنیا کے, اور ویسے کھا رہے ہیں جیسے چوپائے کھاتے ہیں. ان کی زندگی میں, اس انسان کی زندگی میں جو اپنا مقصد حیات نہیں جانتا, اور ایک چوپائے, ایک جانور کی زندگی میں کوئی فرق نہیں ہے. جیسے جانور صبح اٹھتا ہے, کھاتا ہے, پھر دوپہر میں کھاتا ہے, پھر شام میں کھاتا ہے, پھر سونے کا وقت ہوتا ہے تو سو جاتا ہے. تو ایک عام انسان جسے مقصد حیات نہیں معلوم, وہ بھی جانور کی طرح صبح کھایا, شام دوپہر میں کھایا اور رات میں کھا گیا, سو گیا, دوبارہ نئی صبح ہوگی ویسی زندگی. تو ایسی زندگی کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اس کے ساتھ ساتھ علم دین ہمیں بتاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کامیابی کیا ہے, بتاتا ہے کہ یہ پوری کائنات, یا کم سے کم یہ کہا جائے یہ زمین اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے پیدا کی. یہ علم دین بتاتا ہے کہ ہمیں اس زندگی میں رہنا ہے اور متحرک رہنا ہے, کام کرتے رہنا ہے. هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا, اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو کچھ زمین میں تمہارے لیے پیدا کیا گیا ہے تم اس سے فائدہ اٹھاؤ, تم اس سے چیزیں, اس جو خام مال اس سے چیزیں بناؤ, اس سے تعمیر زندگی کرو, تعمیر حیات, تعمیر دنیا کرو اس سے. اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ ملک آیت نمبر 15 میں ارشاد فرمایا کہ هو الذی جعل لکم الارض ذلولا فامشوا فی مناکبها وکلوا من رزقہ والیہ النشور. کیا کہا, دیکھیں پورا سمیٹ دیا ہے مقصد حیات کو. یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ ہی وہ ذات ہے جس نے زمین کو تمہارے لیے ہموار بنایا, تمہارے رہنے سہنے کے قابل بنایا. فامشوا فی مناکبها, زمین کی سطح پر, اس کی سرزمین پر چلو. وکلوا من رزقہ, اللہ تعالیٰ کی روزی تلاش کر کے, یہ روزی کی تلاش یہ بھی کامیابی ہے. روزی کی تلاش کے لیے مال کو کمانا شریعت کہہ رہی کامیابی ہے.
تو روزی کو تلاش کرو، لیکن ایک بات یاد رکھو کہ ایک ٹائم آئے گا جب یہ زندگی ختم ہو جائے گی، وَإِلَيْهِ النُّشُورُ، تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف لوٹ کے جانا ہے۔ اچھا، علم دین ہمیں کامیابی کیسے سکھا رہا ہے؟ ایک اور طریقہ، کامیابی ہمیں علم دین ایسے سکھاتا ہے، ہمیں ایسے کامیاب بنانے کی کوشش کرتا ہے اگر ہم علم دین کے ذریعے اس چیز کو سمجھیں گے تو، کہ ہمیں ذمہ داریوں کا، اپنی ذمہ داریوں کا احساس دلاتا ہے، اور ذمہ داریوں کا احساس دونوں طریقے سے، جو ہم کہہ سکتے ہیں ترغیب اور ترہیب، یعنی اگر آپ دنیا میں رہ کے اپنی دنیاوی ذمہ داریاں، ہم بہت زیادہ ہم نے کہا کہ کامیاب زندگی سے ہمارا اشارہ کہیں نہ کہ دنیاوی کامیابی کی طرف زیادہ ہے، کہ اگر آپ کو دنیاوی زندگی میں بھی کامیاب ہونا ہے تو ہمیں دو طریقہ بتاتا ہے۔ ایک یہ کہ آپ ذمہ داریاں اٹھائیں گے، تو اگر آپ کامیابی سے ذمہ داری اٹھاتے ہیں تو آپ کو فائدہ ہوگا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور اگر آپ اس میں ناکام ہوتے ہیں تو دنیا میں بھی آپ ناکام ہوں گے اور آخرت میں بھی ناکام ہوں گے۔ لیکن علم دین جو ہے اس جذبے کو، یعنی اس چیز کو بہت زیادہ اسٹرانگ کر دیتا ہے کہ آپ کے عمل کا محاسبہ ہوگا اور آپ سے پوچھا جائے گا۔ جیسے ایک حدیث میں آتا ہے، سنن نبی داؤد کی صحیح حدیث ہے، یہ بہت اہم حدیث، نبی نے فرمایا کفا بالمرء اثما ان یضیع من یقوت، کہ انسان کے گنہگار ہونے کے لیے کافی ہے کہ انسان جن کی ذمہ داری اس کے کندھے پر ہے ان کو ضائع کر دے، ان کو کھلائے پلائے نہ، ان کو پڑھائے نہ، ان کی تربیت نہ، تمام باتیں جو ذمہ داریاں۔ ایک انسان اگر اپنے بچوں کو، اپنی فیملی کو کھلاتا پلاتا، تربیت کرتا، ہر اچھائی دے رہا ہے، ہر چیزیں دے رہا ہے، وہ کامیاب انسان کا، یعنی کامیابی کا ایک پہلو ہے۔ تو ہمیں علم دین بتاتا ہے کہ صرف مسئلہ یہ نہیں کہ دنیاوی کامیابی، اس کا تعلق جوڑ دیا کہ آخرت سے بھی، کہ اگر تو اپنی ذمہ داری کو، جو بچوں کے تئیں ہماری ذمہ داری ہے، جو بیوی کے تئیں ذمہ داری ہے، جو والدین کے تئیں ذمہ داری ہے، اگر انسان ذمہ داری کو پورا نہیں کر رہا ہے تو وہ گنہگار ہو رہا ہے۔ اسی طرح جو ترغیبی پہلو یہ کہا کہ اگر تم دنیا میں کماتے ہو، محنت کرتے ہو اور کما کر اپنے بیوی کے منہ میں لقمہ ڈالتے ہو، اس میں بھی تم کو ثواب ملے گا۔ تو علم دین جو متحرک ہمیں کر رہا، ہمیں جو حرکت دے رہا ہے کام، دنیا کو بسانے کے لیے، دنیا میں کام کرنے کے لیے، دنیاوی کامیابی حاصل کرنے کے لیے، اس کے پیچھے جو ہے اس کو ترغیب کی وجہ یہ ہے کہ اگر تم نے دنیا میں محنت نہیں کی، کامیابی حاصل نہیں کی جائز طریقے سے، اور تم نے اپنی ذمہ داریوں کو پورا نہیں کیا تو آخرت میں بھی جواب دے ہوگی۔ اگر نہیں پورا کیا تو وہاں سزا مل سکتی ہے، پورا کیا تو اس کا اجر و ثواب تم کو وہاں ملے گا۔ ایک اور بات میں کہنا چاہتا ہوں کہ علم دین ہمیں کیا سکھاتا ہے کامیابی کے تعلق سے، جو بہت اہم ہے آج کے زمانے میں، کہ ہمیں مایوس نہیں ہونا ہے۔ یہ علم دین، آپ اسے علم شریعت کہیں، لیکن وہ شریعت کو کی جانکاری حاصل کرنا، وہی اسے ہم علم دین کہہ رہے ہیں۔ اب اگر ہمیں شریعت کہتی ہے کہ دیکھیے دنیا میں مایوس نہیں ہونا، قرآن کی مشہور آیت ہے سورہ یوسف آیت نمبر 87 کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یعقوب علیہ السلام کی زبانی کہا ہے کہ وَلَا تَيْأَسُوا مِن رَوْحِ اللَّهِ إِنَّهُ لَا يَيْأَسُ مِن رَوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ، کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا۔ اللہ کی رحمت سے مایوس تو اہل کفر ہوتے ہیں، جو بے ایمان ہوتے ہیں، جو ایمان والے نہیں ہیں۔ آپ دیکھیں کامیابی کا بہت اہم فیکٹر یہ ہے کہ انسان اپنی زندگی میں کہیں بھی، کسی بھی اسٹیج میں، کسی بھی معاملے میں، چاہے وہ اپنے آپس کا خاندانی معاملہ ہو، میاں بیوی کا معاملہ ہو، کاروبار کا مسئلہ ہو، تعلیم کا مسئلہ ہو، کہیں بھی کوئی مسئلہ ہو، علم دین ہمیں یہ سکھاتا ہے، ہمیں یہ قوت دیتا ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے، اس کے فضل سے، اس کی تدبیریں پیدا کرنے سے مایوس نہیں ہونا۔ ایک راستہ بند ہوگا کامیابی کا تو 1000 راستے پیدا ہوں گے۔ یہ جو ہے جذبہ ہمیں علم دین دیتا ہے کہ ہمیں مایوس نہیں ہونا۔ ایک بات تو یہ تھی، ایک طرح سے پورا آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک نقطہ تھا۔ اچھا، دوسرا نقطہ کامیابی کا کیا ہے کہ دیکھیں دنیا میں انسان ایسا ہی ہے کہ دنیا میں انسان سماجی جانور ہے۔ انسان اکیلے رہ کے کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ ایک انسان یہ سوچے کہ میں اکیلے دنیا میں رہ کے کامیاب ہوں، وہ کامیاب نہیں ہے۔ انسان کامیاب انسان وہی کہلائے گا دنیاوی زندگی میں بھی جس کے تعلقات اور لوگوں سے بہتر ہو، جسے لوگ اچھا کہتے ہوں، جو معاملات میں اچھا ہو۔ اسی لیے علم دین نے اس پر بڑا زور ڈالا ہے کہ انسان کو بندوں کے حقوق کا خیال کرنا چاہیے۔ یہ علم دین آپ کو سکھائے گا کہ آپ کو والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے، آپ کو رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے، یتیموں کے ساتھ، مسکینوں کے ساتھ، پڑوسی کے ساتھ، دوست کے ساتھ، کولیگ کے ساتھ، مسافر کے ساتھ، سب کے ساتھ آپ کو حسن سلوک کرنا ہے۔ اور جب ہر انسان، دیکھیے اصل میں سمجھیے اس کو، ہر انسان ایسا کرنے لگے گا تو ہر انسان کامیاب ہو جائے گا۔ دنیاوی زندگی کی بات کی جا رہی ہے، دنیا میں ہر انسان کامیاب ہو جائے گا۔ تفصیل کا وقت نہیں ہے، لیکن آپ جانتے ہیں کہ آج ہماری ناکامی کی بہت بڑی وجہ ہم ایک دوسرے کے لیے ہیں۔ ہم ایک دوسرے پر جس طرح ظلم کرتے ہیں، ستم کرتے ہیں، لوگوں کے پیسے کھا کے بیٹھ جاتے ہیں، لوگوں اپنی ذمہ داریاں جو ہے نہیں پوری کرتے، اس کی وجہ سے ہی کوئی بھی ادارہ، کوئی چیز ناکام ہوتی ہے، اس میں انسان پھر ناکام ہو جاتا ہے۔ اسی طرح معاملات کے بارے میں ہمیں علم دین ہمیں سمجھائے گا
سکھائے گا کہ اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات یوم القیامہ، کہ دنیا میں ظلم سے بچو کیونکہ قیامت کے دن یہ ظلم تاریکیاں بن کے آئے گا۔ انسان علم دین سیکھے گا، اور اس کے بعد جو مشہور حدیث مفلس ہے کہ نبی نے فرمایا، سرسری ہم گزرتے ہیں کہ نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ میری امت کا غریب وہ ہے، قیامت کے دن غریب وہ ہوگا جو دنیا میں نیکیاں کرنے والا ہوگا لیکن لوگوں کے حقوق پامال کرنے والا ہوگا، کسی کو گالی دی، کسی کی غیبت کی، کسی کا مال کھایا، کسی کو مارا، کسی پہ تہمت لگائی۔ یہ جو کرنے والا ہوگا، یہ علم دین ہمیں سکھائے گا کہ ہمیں اس کا حساب و کتاب ہوگا، اور آپ کی نیکیاں جو ہے مظلوموں کو دی جائیں گی، مظلوموں کے گناہ آپ کے کھاتے میں ڈال دیے جائیں گے۔ یہ یعنی آپ بندوں کے حقوق، ظلم نہ کرنا، معاملات کا مسئلہ کہ آپ کو سچ بولنا ہے، آپ کو دھوکہ نہیں دینا ہے، آپ کو کسی کا مال ہڑپ نہیں کرنا ہے، آپ کو غیبت نہیں کرنی، آپ کو پڑوسی کا خیال کرنا، یہ تمام باتیں علم دین سکھائے گا۔ اور علم، یہ کامیابی، اب اس کو دوبارہ دہرا رہا ہوں کہ یہ کامیابی دنیا کی کامیابی پہلے ہے، آخرت کی کامیابی ہے وہ بڑی کامیابی، لیکن یہ دنیا کی کامیابی۔ آج معاشرہ، تہذیب، آج ملک، آج محلے تباہ اس لیے ہیں کہ لوگ ظلم کر رہے ہیں، لوگ ایک دوسرے کے حقوق کا خیال نہیں کر رہے ہیں، لوگوں کا مال کھا رہے ہیں، لوگوں کو جان سے مار رہے ہیں، لوگوں کو گالیاں دے رہے ہیں، لوگوں کو تکلیف پہنچا رہے ہیں۔ اگر علم دین انسان سیکھنے والا کما حقو جیسا سیکھنا چاہیے ویسا انسان بنے گا تو انشاءاللہ معاشرہ ٹھیک ہو جائے گا، اور وہ انسان، ہر انسان اپنی جگہ پہ کامیاب ہو جائے گا، تعلقات میں، حقوق میں، بیوی سے تعلق، والدین سے، بچوں سے، سب کے معاملات ٹھیک ہو جائیں گے۔ اسی طرح اس میں آپ شامل کریں کہ کامیابی علم دین کے بغیر ممکن نہیں ہے اگر اس میں اخلاق نہیں ہے، کیونکہ علم دین ہمیں اخلاق سکھاتا ہے۔ ہمیں کہتا ہے علم دین کہ ہمیں جھوٹ نہیں بولنا ہے، ہمیں جوا نہیں کھیلنا ہے، ہمیں شراب نہیں پینی ہے، ہمیں زنا نہیں کرنا ہے، ہمیں سود نہیں کھانا ہے۔ آج جو چیزیں سماج کے لیے بلکہ دنیا کے لیے مصیبتیں بنی ہوئی ہیں، اور مسئلہ یہ کہ آپ جانتے ہیں جو باطل طاقتیں، جو شیطان کے راستوں پہ چلنے والے لوگ ہیں، اس کو پروموٹ کرتے ہیں۔ آج جوا کاروبار ہے، آج شراب کاروبار ہے، آج جسم فروشی کاروبار ہے، آج زنا کاروبار ہے، اور زنا کی ہزاروں صورتوں کو یعنی پرمیسیبل ہو گیا ہے۔ آج قانون اس کی حمایت کر رہا ہے، اس کی حفاظت کر رہا ہے، جو لوگوں کی ناکامی کا، جو سماج کو برباد کرنے کا سبب ہے۔ تو وہ چیزیں جو اخلاقی، اگر انسان اخلاقی پہلو سے جانور کی طرح ہو جائے، اور ایک بات میں یہ کہوں گا، آگے بھی بات آئے گی، وہیں کہتے ہیں انشاءاللہ آخری پوائنٹ پر، لیکن یہ کہ انسان اگر جانور کی طرح ہو جائے تو کون سی کامیابی ہے؟ ایک آدمی جو ہے جو عزت کا وہ خیال نہیں کرتا، اپنی عزت کا خیال نہیں، دوسروں کی عزت کا خیال نہیں ہے، وہ جو ہے شراب پی کے ہر قسم کی ہڑبونگ مچاتا ہے، لوگوں کو قتل کرتا پھرتا ہے، لوگوں کو نقصان پہنچا رہا ہے، جوئے کے ذریعے لوگوں کو تباہ کیا جا رہا ہے، تو یہ کون سی کامیابی ہے؟ علم دین سکھائے گا کہ یہ جعلی کامیابی جو دنیا کامیابی اس میں، اصل کامیابی یہ ہے کہ انسان اخلاقی اعتبار سے، اخلاقی اقدار کی پاسداری کرنے والا، اخلاقی جو ہے پیمانے پر صحیح اترے، وہی انسان اصل میں کامیاب ہے۔ یہ چیز آپ کو کہاں ملے گی؟ آپ کو دنیاوی سلیبس میں نہیں ملے گی، وہاں تو منفعت ہے، وہاں تو مفاد چلتا ہے۔ آپ کو یہ چیز ملے گی علم دین کے ذریعے کہ آپ کو کامیابی کا یہ پہلو کیسے حاصل کرنا ہے۔ ایک آخری بات کہہ کے اپنی بات کو ختم کروں گا میں۔ دیکھیے کامیابی کیا ہے اصل؟ دیکھیے باتیں یہ چونکہ موضوع ایسا ہے کہ بہت سارے پہلو ہیں۔ کامیابی کیا ہے؟ اگر ایک انسان کے پاس دولت ہے، اس کے پاس اچھا گھر، تمام چیزیں ہیں، تفصیل کا موقع نہیں ہے، تمام چیزیں ہیں، لیکن اس کا دل خالی ہے، دل بے سکون ہے، بے چین ہے، اس کو دلی اطمینان حاصل نہیں ہے، تو وہ کامیاب نہیں ہے۔ ہم سے کامیاب نہیں کہیں، ہو سکتا ہے بات ٹھیک ہے، آپ ڈسکس کر سکتے ہیں کہ ٹھیک ہے اس کے پاس تو مال ہے، اس نے جو اچھا بزنس کھڑا کر لیا، اچھی اس کے پاس نوکری، وہ کامیاب ہے۔ وہ کامیابی کا ایک پہلو ہے صرف۔ جس انسان کے پاس بہت زیادہ مال ہے، مثال کے طور پر، مال بری چیز نہیں، اچھی چیز ہے، لیکن بہت زیادہ مال ہے، اچھی نوکری، اچھا کاروبار، سب کچھ ہے، لیکن دل بے سکونی کا شکار ہے، تو اصل میں کامیاب نہیں۔ یہ وائڈنس، یہ جو خلاپن ہے نا، دل کا خلاپن، یہ دنیا کا کوئی علم دین کے علاوہ دنیا کا کوئی علم آپ اس خلا کو پر نہیں کر سکتا۔ اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر سے ہی اس کو اطمینان ملے گا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، جو ہمارے ذکر سے، علم دین سے اعراض کرے گا اس کے لیے تو بری زندگی ہے، اس کے لیے اچھی زندگی مل ہی نہیں سکتی اس کو دنیا میں۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور آیت میں فرمایا سورہ نحل میں کہ من عمل صالحا من ذکر او انثی، کہ جو نیک عمل کرے، چاہے وہ مرد ہو، عورت ہو، اور ایمان والا ہو، تو ہم اسے بہترین زندگی عطا کریں گے، اور اسے ہم بہترین اس کے عمل کا بدلہ دیں گے۔ صرف ایک جملہ یہ کہنا تھا مجھے، کیسا ہے یہ، اس کو سمجھیے، یہ وائڈنس، جو خالی پن ذہن و دماغ کا ہے نا، اس کو علم دین کے علاوہ کوئی چیز پوری نہیں کر سکتی۔ اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے نا، آج لوگ اس چیز کو پورا کرنے کے لیے یا تو خودکشی کر لیتے ہیں، نہیں سمجھ میں آ رہا، کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، دنیا لگ رہی ہے کہ دنیا تو سب کچھ ملنے کے باوجود بھی خوش نہیں ہوں میں، تو ایک راستہ، ایکسٹریم راستہ ان کے پاس تو یہ تو خودکشی کر لیں۔ دوسرا ایکسٹریم راستہ کیا ہوتا ہے کہ
دنیا کے مزے لیں، اور پھر مزے کے لینے کے چکر میں وہ اس انتہا کو پہنچتے ہیں جہاں وہ انسانیت کو پھلانگ جاتے ہیں، کیونکہ وہ جو خلا ہے وہ دنیا کے کسی مزے سے پورا ہونے والا نہیں ہے جو اللہ کے ذکر سے پورا ہونے والا ہے، جو شریعت پہ عمل، علم دین حاصل کر کے شریعت پہ عمل کرنے سے ہونے والا ہے۔ تو اس لیے کامیاب وہ ہے جو پرسکون ہو، کامیاب وہ ہے جس کا دل مطمئن ہو، جو اپنی زندگی سے خوش ہو، جو راضی ہو، اللہ تعالیٰ نے جو کچھ دیا اس پر راضی ہو۔ یہ تمام باتیں ہمیں علم دین ہی سکھائے گا۔ یہ چند جو ہے ٹوٹی پوٹی باتیں تھی، اسی پر اپنی بات کو مکمل کرتا ہوں اور آپ سے رخصت لیتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جزاک اللہ خیرہ شیخ، بارک اللہ فیک۔ تو الحمدللہ اللہ کے احسان سے ہم نے یہ بھی دیکھا کہ زندگی میں کامیاب ہونا ہے اگر تو اللہ کے دین کا علم حاصل کرنا کوئی آپشنل ایکسٹرا چیز نہیں ہے، بلکہ ایک لازم و ضروری چیز ہے۔ ہاں الحمدللہ۔